ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نوجوان کا واقعہ۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا اور ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرے میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالیشان محل پر پہنچا۔ اندر دیکھا تو کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کو بنانے کا انتظام کر رہا ہے اور راجگیروں کو مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھتے ہو یہ جوان کیسا حسین ہے اور اس مکان کو بنانے کا کتنا اچھک ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو اپنا مقبول اور خالص بندہ بنا لے۔ کیا غضب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس بات چیت سے نپٹ کر اس جوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا مگر ملک رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو ادب کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آہ و بھگت کی اور عرض کی، حضرت کیسے تکلیف فرمائی۔ ملک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال خرچ کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا کہ 1,00,000 درہم۔ ملک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب مال مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اس کے موقع پر خرچ کروں اور اس کے لیے اس سے بہترین محل کا ذمہ دار ہو جاؤں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، باندی، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے کبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی جعفران اور مسک کی ہوگی، اور تیرے اس محل کو پائیدار اور بہت بڑا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، اس کو کسی بنانے والے کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بنا ہوگا۔ اس جوان نے کہا، آپ مجھے آج رات کی مہلت دے دیجئے، صبح کل پھر تشریف لائیں۔ ملک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو تمام رات اس جوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا فرمائی، اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ جوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے ملک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ ملک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے، اور دبات اور قلم کاغذ منگوایا۔ ملک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر مظنون کا اقرار نامہ لکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ ملک دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل، اتنی رقم کے معاوضے میں اس محل کے دلوانے کا لازم گارنٹی لینے والا ہو گیا، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا پھول ہے، اور اس مال کے معاوضے میں میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس سے محل سے زیادہ بڑا خرید لیا، اور یہ محل اللہ تعالیٰ کے سائے میں اور نزدیک ہوگا۔ یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کیا اور سب مال لے گئے اور دن بھر میں سب کا سب بانٹ دیا۔ شام کو ملک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات گزارنے کے غرض کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس بات کو 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک دن ملک رحمۃ اللہ علیہ صبح کو نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک محراب پر جو نظر پڑی تو وہی کاغذ جو انہوں نے جوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس کے پیچھے بنا سیاہی کے یہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ عظیم حکیم ہے کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات اور خط سے فارغ ہونے کے لیے جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت دی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا، 70 حصے اور زیادہ دے دیا۔ ملک رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو اس کا دروازہ سیاہ ہے اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا۔ پھر ہم نے نہلانے والے کو بلا کر پوچھا، کیا تم نے اس جوان کو غسل دیا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے ہی دیا۔ ملک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا موت کس طرح ہوئی؟ کہا، اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو تم غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچے کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچے کو کفن میں رکھ دیا اور
اسے دفن کر دیا۔ ملک نے وہ پرچہ تو محراب سے ملا تھا نکال کر دکھایا۔ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ خدا کی قسم، یا وہی پرچہ تھا جو میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور ملک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کی وکیل ضمانتی ہو جائیے۔ فرمایا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ یہ بات گئی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس جوان کو یاد کرتے تھے، روتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔